السلام علیکم ناظرین، تلمبہ میں ہونے والے افسوسناک واقعہ کی دردناک صورتحال کے ساتھ میں ہوں یوسف سراج۔ توہین مذہب کے نام پر عقل والوں نے ایک دیوانے شخص کو انتہائی بے دردی، سفاکی، بے حیائی اور ڈھٹائی سے قتل کر دیا۔ افسوسناک، بہت افسوسناک واقعہ، جتنا کہا جا سکے اتنا ہی افسوسناک۔ شہر گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے، جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے۔ ضلع خانیوال میں تلمبہ کے ایک گاؤں جنگل ڈیرے والا کا یہ دردناک، عبرتناک اور شرمناک واقعہ ہے۔ وہی تلمبہ جس سے مولانا طارق جمیل صاحب کا تعلق ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہمیشہ دین کی محبتیں اور نبی کی رحمتیں بیان کرتے رہے، افسوس خود ان کے اپنے علاقے والوں نے ان سے کچھ نہ سیکھا، نہ مولانا سے کچھ سیکھا، نہ دین سے، نہ شریعت سے، اور نہ رحمت للعالمین نبی کے اخلاق اور نہ شرعی تعلیمات سے کچھ سیکھا۔ تفصیلات کے مطابق میاں چنو کے ایک نواحی گاؤں کا یہ 12AH کا رہائشی شخص تھا۔ رانا مشتاق عرف ننا اس کا نام تھا۔ ذہنی اعتبار سے یہ ایک کمزور شخص تھا، عرف عام میں جسے ہم دیوانہ یا پاگل کہتے ہیں۔ گلیوں میں پھرتا رہتا تھا، پھرتا پھراتا قسمت اس کی دیکھیے کہ مسجد چلا گیا۔ مبینہ طور پر کچھ مذہبی اوراق اس نے جلائے۔ کیوں جلائے، کیا جلایا؟ ایک پاگل آدمی تھا، معلوم نہیں اسے کیا خبر۔ لیکن افسوس یہ دیوانوں سے نہیں، نام نہاد عقل والے جاہلوں سے بچنے کا دور ہے۔ خیر پھر وہی ہوا جو دین کے نام پر جہالت ہمیشہ کیا کرتی ہے، وہی جو سیالکوٹ میں ہوا۔ مسجد سے اعلان ہوا، لوگ جمع ہوئے۔ پولیس نے اس شخص کو مسجد کے اندر ایک کمرے میں بچانے، محفوظ کرنے اور محبوس کرنے کی کوشش کی، لیکن مجمع بڑھتا گیا۔ وہ مجمع کو چھڑا لے گیا۔ نہ صرف اس پہ حملے ہوئے بلکہ پولیس پہ بھی حملے ہوئے، اور SHO بھی اس وقت شدید زخمی بتایا جاتا ہے۔ دین کے نام پر ایک دیوانے شخص پر اینٹیں برسیں، پتھر برسے، اسے مارا گیا، جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ دے مارا۔ پھر بھی دل ٹھنڈا نہ ہوا تو مر گئے جسم کو، لاش کو مشتعل ہجوم نے درخت سے لٹکا دیا۔ ناظرین، یہاں مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ دیوانہ یہ مقتول شخص تھا یا ہزاروں کا وہ مجمع عقل کھو بیٹھا تھا جو درندوں کی طرح سے اس شخص پر ٹوٹ پڑا۔ ہمیشہ ایسی خبروں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مسجد سے جب یہ اعلان ہوا تو ہزاروں لوگ مرنے مارنے کے لیے نکل آئے۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ جب اذان کی صورت میں اللہ ان ہزاروں لوگوں کو بلاتا ہے تب معلوم نہیں ان کا ایمان کہاں سویا رہتا ہے۔ یہ کیسے امتی ہیں جو کسی کو بچانے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں نکل آتے ہیں۔ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ دین کے نام پر ایک معصوم کی جان لینے والے یہ لوگ کل حشر میں پیارے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے۔ مجھے سیدنا اسامہ یاد آ گئے۔ نبی سارے مسلمانوں کے محبوب ہیں، یہ سیدنا اسامہ نبی کائنات کے محبوب تھے۔ یہ وہی تھے بنو مخزوم قبیلے کی، وہ مشہور واقعہ ہے۔ وہ خاتون کے بارے میں جب سفارش کی بات آئی کہ اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، نہ کاٹا جائے، اللہ کے نبی سے بات کی جائے، تو یہ صرف سیدنا اسامہ کو منتخب کیا گیا کہ وہ نبی سے بات کریں۔ خیر انہی کی بات ہے، سیدنا اسامہ کی ایک جنگ کا واقعہ ہے۔ یہ تلوار ان کے ہاتھ میں تھی اور کافر نیچے تھا، یلغار کرنا چاہ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ تلوار اپنا کام کرتی، کافر نے کلمہ پڑھ لیا، تلوار نہیں رکی، سر تن سے جدا ہو گیا۔ یہ جب بارگاہ رسالت میں واقعہ پہنچا تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اسامہ تو نے یہ کیا کیا؟ ایک مومن کو مار دیا، ایک ایمان والے کو قتل کر دیا۔ سیدنا اسامہ فرمانے لگے کہ پیارے نبی اس نے تلوار کے خوف سے، یلغار کے خوف سے، جان کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشققت قلبہ، اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا تھا؟ پھر سیدنا اسامہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اتنی دفعہ دہرائی، اتنی دفعہ پیارے پیغمبر نے دہرائی کہ اسامہ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ایک مسلمان کو قتل کر دیا، کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا اور ایک مسلمان کے طور پر مجھ سے یہ فعل سرزد ہی نہ ہوا ہوتا۔ ناظرین، جتنی خبریں ہیں، جتنے اخبارات ہیں، جتنی ویب سائٹس ہیں، جتنے ہمارے ٹی وی چینلز ہیں، وہ سارے یہ بتا رہے ہیں کہ توہین مذہب کے الزام میں ایک ذہنی معذور شخص کو مار دیا گیا۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ذہنی معذور شخص کے ہاتھوں پورے علاقے کی عقل قتل ہو گئی۔ یعنی یہ تو ذہنی طور پر معذور ہی تھا، لیکن یہ اس کی کرامت ہے کہ یہ پورے علاقے کی بصیرت اور ان کی دینی حکمت اور ان کے دینی علم کو یہ عیاں کر کے چلا گیا ہے۔
ناظرین واقعہ کا نوٹس لے لیا گیا ہے، FIR درج کر لی گئی ہے، وہی ساری باتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہیں ایسے موقع پر اس وقت بھی دہرائی جا رہی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو اپنی ترجیح کب بنائیں گے؟ ہم دین کو دنیا کے سامنے ایک قتل و غارت کے نام پر کب تک پیش کرتے رہیں گے؟ کب ہم اپنا دین کا فہم درست کریں گے؟ کب ہم کسی مستند عالم دین سے دین سیکھیں گے اور وہ دین سیکھیں گے جو نبی رحمت ہمارے لیے لے کے آئے تھے؟ اقبال کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے کہ مسجدیں تو ہم بناتے ہیں اور بڑی خوبصورت بھی بناتے ہیں، لیکن وہ والے نمازی جو نبی کا دین سمجھ سکیں، جو فہم شریعت کو سمجھ سکیں، وہ ابھی نظر نہیں آتے۔ وہ جیسے اقبال نے کہا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔